الصبح بدا من طلعته سینے میں وہ بی بی نابینا ہے، وارث کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آتے، امیر آدمی، پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو خرچہ دیتے، پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا. بڑے زمانہ خدمت کی. ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی. اس نے کہا کون ہے دروازے کا؟ میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں. پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں. تو بی بی کہنے لگی نہیں، ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے، مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے، وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے، کچھ اس سے کرا لے، کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے؟ اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے، جلالی آدمی تھے. کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے، اتنے سال. تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں، اپنا نام بتا رہا ہے. سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو، نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے، اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے، میں نے نہیں کام کرانا، مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا، نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا، چہرے پہ نقاب، پیروں سے ننگا، اور میں نے اس شخص کو خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا. تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے، صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے جوتے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا. اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے، تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر، بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے. تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگتا ہے. چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، کس وقت سے آ رہا ہوں، اس مسئلے کو چھوڑ. تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے، لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر کے اچھے نہیں تھے. مالی حالات کمزور تھے، کچھ مسائل تھے، میرے اچھے تھے. میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو. فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا. فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا، یہ بھی بڑی دلیری ہے. کتنا؟ بولیے. اتنے تو اسی ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے، کہتے ابا جی مانگنا لین. والد صاحب کو نہیں بتاتے، ہماری جیب بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی نانا کو مانگی نہ لے. آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا. فرماتے ہیں مال پیش کیا، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے. اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں. سر میں ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، سب کا مال آیا، مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی. پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے، اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائیڈ پہ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پچھلی سائیڈ پہ حضور کے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا. گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر کیا؟ بابا بولے شاہ صاحب کہتے ہیں عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو میہ تے پانی، مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا. فرمایا ہر چیز پیچھے بیٹھ گئے. تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا. فرمایا
کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ان لفظوں پہ غور کرو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں، میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں. اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں، اس نظریے کو. یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے. یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں، سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسول، یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں. یہ لفظ ہے سیاستہ کے. میرے گھر میں خدا بھی ہے، خدا کا. حضور کدھر تھے؟ بولے نا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ما ابقیت اللہ و رسول، میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں، خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں. خدا، اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول، بس اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے، اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. آگے پیچھے جو جائے نا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، مشکات کی حدیث ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں. یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا، نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولیں. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی سونے تیری موج ہے نا، چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گھور کے دیکھا، میں نے کہا لنگن نہیں دیندا بھائی، اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے. فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے، میں بول پڑا، میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے، بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے. حضور فجر کے وقت. تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں، وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے. تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا ذرا نماز موکل لینے نے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی، سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں، یہ محبت کی جنگ ہے. یہ محبت ہے، اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے، میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 روپے صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائیں. ایک روٹی اس نے کھا لی، بچہ تھا، دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی. پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا پھر میری چیخ نکلی. میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے.
اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے، ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے، ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہیں، رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول۔ ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہوگی، اختلاف رائے ہوگی، تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے کو ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق کو۔ تو صدیق اکبر نرم بندے تھے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، تو وہ گا کے نا تو پہلے گھر روئے پھر حضور کے پاس چلے گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا ہے۔ کہتے میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر ہی نہیں۔ میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہو۔ میں صدقے جا رہا ہوں۔ ساری بات تو سنا دی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب، چہرہ صدیق اکبر کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی۔ جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، سلام لی، جواب ملا، پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے، مقدس گردنیں جھکی رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا، میں علی کو سفارشی بناؤں گا، میں منت کروں گا، لیکن کوئی بولے تو بات بنے نا۔ کہتے ہیں جب دیر ہو گئی، یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اوہو اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، محبوب بھی چپ کر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، جب میرا کلیجہ منہ کو آیا نا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ میں نے رو کے کہا سونیا بھول گیا تھا، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے، پر یہ یہاں آ گئے۔ یہ میرے دوستو اسے میری تقریر نہ سمجھنا، میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے، آپ طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیں۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر، حضور میں بھول گیا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، صدقے یا رسول اللہ۔ اور لفظ کیا تھے؟ فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اب بات کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی، فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے، تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا، یار یہ اکیلا تھا، اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاش سے گزر کے جائے گا۔ فرمایا دنیا بھول جاتی ہے، مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کو اجازت ہے، اگر حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے، اسے اجازت ہے، اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے۔ مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، ساری کائنات کو اجازت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے دل کو نہ تکلیف ہوئی، دوڑی آئی حضور کی بارگاہ میں۔ بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی، آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے، لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا، چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں، پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو ہی، تھوڑا خیال فرمائیں۔ بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی۔ تو سرور کائنات کے پاس سید آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے، فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے خطبہ دے دیا، مسجد میں لوگ جمع کر لیے۔ آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے، کوئی نئی آیت آئی ہے، فرمایا آؤ سارے مسجد میں۔ خطبہ کتنا مختصر سا، مختصر توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ جی بسم اللہ۔ ادھر دیکھو میرے مختصر سا خطبہ، 2 حرفی بات۔ حضور فرمانے لگے بھئی میری بات غور سے سن لو، یہ جو فاطمہ ہے نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
बिदात मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, दो हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया। मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं। तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ। सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप इस फिक्रे को समझते तो बड़ी गहराई है। भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा? वजह है आपकी, सबको कह भाई चले जाओ सारे। अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया सबके, कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं। हुजूर मेरे लिए नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2 और इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊंटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है। ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखिए अंदाज क्या इख्तियार किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमर बिन फहीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी। मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताजा खाना पका के लाना, ताजा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए। वालिद साहब नाबीना थे। अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं। कब बुलावा आता है? सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे। सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक़्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, हाथ रखा, दरवाजा खोल गया। हाथ आधी रात का वक्त है, हाथ रखा दस्तक देने के लिए, दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोने जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूं। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए,
اور عرض کرنے لگے حضور آپ کو اجازت ہے ہجرت کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو جناب جبریل کہنے لگے رب فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا۔ ابو بکر صدیق کو ساتھ نکلے۔ اب ایک شخص تھا عبداللہ بن اریت اس کا نام تھا۔ جناب صدیق اکبر چونکہ رستہ وہ اختیار کرنا تھا مدینے جانے کے لیے کہ جو عام رستہ نہیں، جس سے سب لوگ جاتے تھے، اس رستے نہیں جانا تھا۔ رستے میں آبادیاں تھی، گاؤں تھے، ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، الگ رستہ اختیار کر۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ رستہ ایک الگ رستہ اختیار کرنا تھا تو وہ رستہ بتلائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ جس رستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ رستہ اختیار نہیں فرما۔ جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے۔ آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا۔ 3 دن کے لیے جب گئے ہیں، رات کو تو پیدل گئے ہیں، نکلے غار ثور کی طرف۔ نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے۔ غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے، عمر بھی زیادہ نہیں۔ ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے، اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، آمین تو کہہ دو۔ اللہ آپ کو مکے لے جائے، لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں۔ ویسے مجھے ایک شخص ملا ہے مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں اوپر نہیں گیا، ڈر لگتا ہے۔ 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے اوپر گیا، اس لیے کہ اونچی بڑی ہے، 5413 فٹ اونچی غار ہے، 5400، رستہ بھی کوئی نہیں۔ اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں، جس غار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہتے اوپر نہ جانا۔ بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اسے دیکھنے نہ جائیں، کیا خیال ہے؟ تو اوپر نہ جانا۔ نبی پاک تو کام کے لیے گئے تھے، تمہیں کیا کام ہے؟ تو ہم نے کہا ہم کام تو پوچھتے نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اب 5413 فٹ اونچی غار ہے، رستہ آج بھی صحیح نہیں، بندہ چڑھ سکتا؟ تسی کدوں آکھنا نہیں، جڑے چڑھے انہوں نے پوچھو بندہ کی ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار ہے، رستہ آج بھی ٹھیک ہے، حالانکہ بڑا بن گیا، بڑا بنایا لوگوں نے، کوشش کر کے ہمت کر کے بنایا ہے، لیکن آج بھی رستہ ٹھیک ہے۔ اس دور میں کیسا ہوگا؟ اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ رستہ اختیار بھی نہیں کرنا غار پہ جانے کے لیے جو روٹین میں لوگ استعمال کرتے ہیں، الگ رستے سے جانا ہے، وہ رستہ تو استعمال ہی نہیں کرنا۔ اب تھوڑا سا رستہ چڑھے، الگ رستہ ہے، غار ثور پہ چڑھنا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے اچانک میری نظر پڑی تو حضور کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا تھا، اچانک نظر پڑی۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا سونے ایک عرض کروں؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہو۔ کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے۔ اب پیچھے خوف تھا کہیں کافر نہ آ جائیں، حضور کو تو نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا، نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا، رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے، ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں، سانس لے لے کے نہیں، سکون سے نہیں، ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا، غار ثور پہ جا کے۔ اور چڑھتے کس طرح ہیں؟ ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے، صرف پنجے رکھتے ہیں، اس طرح تیزی کے ساتھ، کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے،
फटाफट तेजी के साथ, पूरा पैर नहीं जमाते। अबू बकर पूरा पैर क्यों नहीं जमाते? कहा अगर पंजा पूरा लग गया तो काफिर पहचान जाएंगे कदमों के निशानों की वजह से। पूरा पंजा और तेजी के साथ, तेजी। मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो पब्बा पहाड़ कदम नहीं जे लाउंदा, पब्बा पहाड़ है, पूरा कदम नहीं जे लाउंदा, पब्बा पहाड़ कदम नहीं लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा। पब्बा पहाड़ कदम नहीं लाउंदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया ओ पे जांदा ते यार नबी दा। तेज तेज जा रहे थे ना, तो बुजुर्गों ने उसकी मंजर कशी की, तेजी से बात की। ओ पे पब्बा पहाड़ कदम नहीं जे लाउंदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा है, ओ पे जांदा ते यार नबी दा। पब्बा पहाड़ कदम नहीं लांदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पे जांदा ते यार नबी दा। ए असली दिलदार नबी दा, ए असली दिलदार। अब गाड़े 100 पे पहुंच गए, बस ठीक है, सांस लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। हुजूर को बिठाया, 4 चादरें हैं सिद्दीक अकबर के पास। एक चादर है गले के अंदर रखी, 2 चादरें सीना बंद के तौर पे बांधी, चौथी पगड़ी है सर पे। जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर खोली, नबी पाक के नीचे बिछाई का हुजूर आप बैठे, मैं जरा अंदर जाके देख लूं गार में कुछ हो ही ना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं गारे सौर में 70 सुराख थे। कितने? माजरा क्या था? माजरा ये था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को तबलीग फरमा रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जो पैगंबर आएंगे बड़ी शान वाले होंगे, बड़ी अजमत वाले होंगे, जो उनको एक नजर देख लेगा ईमान की हालत में, अल्लाह उस पर भी जहन्नम हराम फरमा देगा। एक बार जो ईमान की हालत में देख लेगा, दोज़ख की आग से बच गया, खात्मा बिल खैर हो गया तो बच गया। एक सांप भी तकरीर सुन रहा था। कौन? सांप भी तकरीर सुन रहा था। लोग चले गए तो सांप अल्लाह के नबी के पास आ गया, कहने लगा हजरत जी उन्होंने कब आना है? उस पैगंबर ने, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जाने के 600 साल बाद। कहने लगा कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, मैंने जियारत करनी है। आपने फरमाया 600 साल कौन इंतजार करता है? कहा हुजूर दिल में मोहब्बत आ गई है, आप मुझे बस बता दे सोने का रास्ता कौन सा है, राह कौन सी है। इंतजार करना और इंतजार के अंदर अपने आप को जिंदा रखना अल्लाह के फजल से ये मेरा काम है, आप मुझे बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मक्के में आएंगे, हिजरत करके मदीने जाएंगे। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के लोहे महफूज से पता चला है कि एक गार है, गारे सौर, जिसमें 3 दिन और 3 रातें वो कयाम करेंगे। कहने लगा सोनिया बस मुझे रास्ता बता दे, वही मैं डेरा लगा लेता हूं जाके। वो 600 साल पहले आ गया। जब वो गारे सौर में पहुंचा, उसने सोचा कि गारे सौर में आ गया हूं तो इसमें हुजूर तशरीफ लाएंगे तो नबी पाक बैठेंगे भी, आराम भी करेंगे, लेटेंगे भी। मैं इतने सुराख बना लेता हूं कि अगर 10, 15, 20, 30 बंद भी हो गए तो कोई ना कोई तो खुला रहेगा ही ना, तो मैं बाहर आके जियारत कर लूंगा, करनी तो जियारत है। उसने 2, 4, 10 सुराख नहीं किए, पूरे 70 किए, 70 किए। अब वो उसका अपना इश्क था और ये जो अंदर बंद करने गया इसका अपना इश्क था। उसने 70 सुराख किए कि चलो कोई तो खुला रहेगा ना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बारी मेरी है देखने की, किसी और को मौका मिल ही नहीं सकता। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे कपड़े फाड़ दिए अपने, सारी चादरें, सारी पगड़ियां। 69 इमाम राजी कहते हैं 69 सुराख बंद कर दिए, कपड़ा ही खत्म हो गया। 70 के लिए कपड़ा बचा। और फरमाते हाल ये था कि आप जो सुराख बंद करते सांप दूसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते, तीसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते। 69 सुराख बंद। 70वें सुराख की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आ जाएं। नबी पाक अंदर तशरीफ ले आए। अब आते ही मेरे हबीब का पहला जुमला ये था मैंने आराम करना है। भाई इस खौफ में, इस आलम में नींद तो नहीं ना आती, लेकिन हुजूर जानते थे मेरे रब का वादा है कि वो लोगों से मेरी हिफाजत करेगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अबू बकर सिद्दीक ने उस जगह एड़ी रखी जो सुराख खाली था,
हुजूर को गोदी में लिटा लिया। अब अबू बकर सिद्दीक जलवे नजारे करने लगे। इमाम राजी कहते हैं सांप आया, उसने पहले गुजारिश की अबू बकर से, उसने अपना चेहरा रगड़ा अबू बकर की एड़ी से, कहने लगा अबू बकर थोड़ा मौका दे दे यार, थोड़ा टाइम दे दे। तो अबू बकर कहने लगे नहीं, बारी मेरी है, तो आज ही तो मौका मिला है राज राज के, यार बारी मेरी है, तुझे कैसे मौका? ये तो कभी किसी नसीबों वालों को मिलता है तसव्वुर शेख पकाने का मौका। एक मैं हूं, दूसरा मेरा यार है, तीसरा कोई नहीं, कोई और तीसरा नहीं। एक हरफ सज्जन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान है, हरदम याद सज्जन विच रहना साडा ए होई विरद ज्ञान है, ते सूरत यार दी वेंदिया रहना ये सब अमलां दी जान है। सजना साडा दीन की पुछना है, साडा ए होई दीन ईमान है। मेरी बारी है। अबू बकर कहते हैं मैं नहीं आने देता। उसने पहले गुजारिश की है जनाब सिद्दीक अकबर की बेअदबी। फरमाते हैं जब नाना माने बात तो उसने 19 डंग मारे। कितने बोलिएगा जरा? 19 डंग मारे। अल्लाह न करे, खुदा न करे कि दौराने जुमा कोई चूंटी आपका पैर काट ले, मेरी तकरीर छोड़ के सारे आपको देखने लग जाएंगे। अल्लाह ना करे चूंटी पैर काट ले, शोर हो जाएगा, पीछे करो पीछे करो, बड़ा मसला। और जहर की खासियत है, जब जहर किसी आदमी में सरायत कर जाता है तो फिर अंदर का जो वजूद का अंदर का हिस्सा होता है फट जाता है, जिगर फट जाता है, गुर्दे फट जाते हैं, मुंह से नाक से खून निकलता है। 19 बार डंग मारा। किसी ने जनाबे सिद्दीक अकबर से कहा आपकी डंग की तरफ ख्याल नहीं गया? फरमाने लगे मैं डंग देखता कि मोहम्मद का रंग देखता, डंग देखता कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का रंग देखता। डंग की किसको परवाह थी? चूंकि जहर गर्म होता है, इंसान के वजूद को तपा देता है। अबू बकर रोए नहीं, वो तपाया ना जब उसने तो खुद ब खुद आंसू निकले और खुद ब खुद हुजूर के चेहरे पे गिरे। मेरे रसूल पाक की आंख खुली, क्या हुआ? आपको कोई चीज अभी यहां आके काटती है, मैं पूछता हूं जी क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे? हजरत अल्लामा मौलाना फलां 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 साहब मुझे जनाब चींटी ने काट लिया। ये तो नहीं ना बंदा कहता भाई यहाँ आपको सांप ने काटा है, तो आप तो कहेंगे सांप सांप सांप। मौलाना बैठे हो या मुफ्ती बैठे हो, मुझे तो सांप लड़ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? चाहिए था ना जनाबे सिद्दीक अकबर कहते कि सांप ने काट लिया, हुजूर सांप आ गया, सांप ने जख्म किया है। क्यों नहीं फरमाया? हालांकि इमरजेंसी जब लगती है तो अलकाबात का ख्याल नहीं रहता, लोग तो आदाब का ख्याल नहीं रखते, दौड़ निकलते हैं, भाग जाते हैं। परेशानी के आलम में याद नहीं रहता सामने कौन है, इधर कौन है, दाएं बाएं कौन है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे फिदा का रूही व कल्बी या रसूल अल्लाह, सोनिया मेरा दिल भी कुर्बान है, मेरी रूह भी आप पे कुर्बान है। फिर फरमाते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा बाप की आपके कदमों पे कुर्बान। हुजूर ने फरमाया हुआ क्या है? कहा हुजूर कुछ भी नहीं, जरा सांप ने काट लिया है। सांप ने जरा पहले 2 बार, हुजूर आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, हुजूर मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप हुआ क्या? हुजूर सांप ने। इस इमरजेंसी में भी अबू बकर सिद्दीक हुजूर के आदाब को भूले, नबी पाक अलैहिस्सलाम के आदाब को, मनसब को भूले नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर एड़ी मेरे सामने तो करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने एड़ी की तो थोड़ा लुआबे दहन हुजूर ने लगाया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते उस गर्मी के मौसम में मुस्तफा का लुआब लगा, 19 बार डंग का पता भी नहीं चला था। लुआबे दहन ने पूरे वजूद में ठंड पैदा कर दी है, पूरे वजूद में ठंडक पैदा हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तेरे कपड़े किधर हैं? क्या सोनिया 3-4 लेके आया था, सारे टुकड़े टुकड़े करके मैंने लगा दिए। मेरे हबीबे पाक ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, कहा ऐ अल्लाह
جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. میرے رسول پاک علیہ السلام نے. اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے. شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے, غار سور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی. ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے. سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا, پیسے بھی سارے لگا دیے. دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع کسی نے دیا ہی نہیں. بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا, اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا. ایک صحابی کہتے ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار سور تک تو بات ٹھیک ہے, اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی. نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں. پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں, ان اللہ معنا, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, میں بھی تمہارے. اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر, اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, خاص قرب تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں. میرے دوستو صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ. غار میں تو آپ نے مزے لوٹے, بڑی موج کی, حضور کی بڑی خدمت کی, بڑی جم کے زیارت کی, کوئی بعد کی بات بھی بتاؤ. تو فرمایا غار سے نکلے, اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے, گرمی بڑی سخت تھی. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ, اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں. درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن بندے پھر بھی جا کے تاکی جاتے ہیں, کہتے ہیں حد ہو گئی ہے جی, کتنا ٹائم رہ گیا ہے, کتنے گھنٹے ہو گئے, پوچھ کے تھک جاتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے, تیز دھوپ کا منظر ہے. جناب صدیق اکبر فرماتے ایک مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اب ساتھ یہ بھی تھے نا, چاہیے تھا نا دونوں آرام کرتے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو. میں جلدی سے گیا, مجھے ایک پہاڑ نظر آیا, اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا. فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے, اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں. نبی پاک وہاں بیٹھ گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا, ایک بڑا پیالہ تھا, ایک چھوٹا پیالہ تھا. دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا, میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا, تو چرواہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میری اپنی بکریاں ہیں. میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو. فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا, اس کو پیسے دے کے نکلا تو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں. بڑے برتن میں پانی لایا. میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے, یہ پانی لے لے, ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے. پہلے ہاتھ بھی دھو, بکری کے تھن بھی دھو. سفر ہے تو کیا ہوا, مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا. میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا, میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سارا انجام دیے جائیں گے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا. فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا, جب پہنچا اللہ کے حبیب سو گئے تھے. اب حضور آرام فرمائے, میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا, دودھ کو ٹھنڈا کر لیا. فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا جگانا نہیں, سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا.
یاد رکھیں سفر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، روایت میں آتا ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، دقت ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی، لیکن جناب صدیق اکبر نبی پاک کے آداب کو بھولے ہیں؟ بھئی آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تو ساتھ بیدار ہیں، آپ بھی تو سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھے رہے، اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، رسول پاک نے مسکرا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، جب رسول پاک نے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیا، ابو بکر تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بچا ہوا دودھ ابو بکر کو عطا فرمایا، جناب صدیق اکبر نے دودھ پیا، یہی کافی نہیں تھا انعام؟ اتنا حضور کا جھوٹا کسی کو مل جائے تو یہی انعام کافی نہیں تھا؟ جب ابو بکر دودھ پی چکے تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، اور رسول پاک نے فرمایا اے اللہ، اے میرے مولا، تو ابو بکر کی نیکیاں دیکھ رہا ہے نا، اس کو بدلہ بھی قیامت کے دن تو ہی عطا فرمائے گا۔